چلیے شروع کرتے ہیں اردو گرامر کا دوسرا سبق مرکب کی اقسام۔ مرکب کس کو کہتے ہیں؟ مرکب دو یا دو سے زائد بامعنی لفظ کو مرکب کہا جاتا ہے۔ دو یا دو سے زائد بامعنی لفظ کو مرکب کہا جاتا ہے۔ مرکب کو انگلش میں کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔ مرکب کو سمجھنے سے پہلے پھر ہم آج لفظ سے شروع کرتے ہیں، لفظ سے سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، جو بھی آواز انسان کے منہ سے نکلتی ہے اس کو لفظ کہا جاتا ہے۔ اس لفظ کو دو قسموں میں تقسیم کیا گیا۔ اس لفظ کے جو آواز انسان کے منہ سے جو بھی آواز نکلتی ہے اس کو دو بھاگ میں بانٹ دیا گیا۔ ایک کا نام موضوع اور دوسرے کا نام مہمل رکھا گیا۔ مہمل سے کوئی بحث نہیں ہے۔ جو لفظ موضوع تھا، جو پہلی قسم تھی، اس کو دو بھاگ میں بانٹ دیا گیا۔ ایک کا نام مفرد، دوسرے کا نام مرکب۔ مفرد کو انگلش میں سنگل اور مرکب کو کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔ پھر اس سنگل کی تین قسمیں، پھر اس سنگل کو تین حصوں میں تقسیم کیا گیا۔ اس سنگل کے، جس کو اردو میں مفرد کہتے ہیں، اس کے تین پرکار ہیں۔ ایک کو اسم، جس کو انگلش میں ناؤن، دوسرے کو فعل، جس کو انگلش میں verb، تیسرے کو لیٹر، جس کو اردو میں حرف کہتے ہیں۔ اور جس کی پریبھاشا میں نے آپ کے سامنے وستار سے رکھا تھا، جس کی تعریف آپ کے سامنے پہلے سبق میں بتایا تھا۔ اب رہ گئی تھی بات مرکب کی کہ مرکب کس کو کہتے ہیں۔ تو مرکب کی بھی دو قسمیں تھیں۔ دو یا دو سے زائد بامعنی لفظ کو جب ملا دیا جائے تو اس کا نام کیا ہو جاتا ہے؟ مرکب، اور اس کو انگلش میں کمپاؤنڈ کہتے ہیں۔ اس کے بھی دو پرکار ہیں، اس کو بھی دو بھاگ میں بانٹا گیا۔ ایک بھاگ کا نام مرکب تام اور دوسرے کا نام مرکب ناقص رکھا گیا۔ مرکب تام کو انگلش میں کمپلیٹ سینٹینس کہتے ہیں اور مرکب ناقص کو انگلش میں انکمپلیٹ سینٹینس کہتے ہیں۔ مرکب تام کی پریبھاشا کیا ہے؟ مرکب تام کی پریبھاشا یہ ہے کہ جب کہنے والا کوئی بات کہہ کر خاموش ہو جائے تو سننے والے کو پوری خبر، پوری بات سمجھ میں آ جائے۔ جیسے کسی نے کہا زید کھڑا ہے، کہنے والے کی بات سننے والے کو پوری سمجھ میں آ رہی ہے کہ یہ آدمی یہ کہہ رہا ہے کہ زید جو ایک لڑکا ہے، ایک ویکتی کا نام ہے، ایک ویکتی ہے، اس کے بارے میں یہ خبر دے رہا ہے کہ ابھی جو زید کی حالت ہے وہ زید کھڑے ہونے کی حالت میں ہے۔ تو اس کو کیا ہے؟ انگلش میں کمپلیٹ سینٹینس کہتے ہیں۔ اور دوسرا مرکب ناقص کی پریبھاشا ہم سمجھتے ہیں۔ مرکب ناقص کس کو کہتے ہیں؟ مرکب ناقص کہتے ہیں کہ جب کوئی کہنے والا، کوئی ویکتی کوئی بات کہے تو اس سے سننے والے کو پوری بات سمجھ میں نہ آئے۔ جیسے اسی مثال میں ہم سمجھتے ہیں زید کھڑا۔ اب ایک آدمی آ کر کے بولا، ایک ویکتی آ کے بولا زید کھڑا۔ کیا زید کھڑا؟ زید کھڑا ہے کہ زید بیٹھا ہے، زید کالا ہے کہ زید گورا ہے۔ کالا، گورا، بیٹھا، اٹھنا، یہ تمام چیزوں کا بھی احتمال ہے اس میں کہ اس کی حالت کیا ہے۔ اس کی حالت کو نہ بتانے کی وجہ سے بات پوری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ زید کھڑا، کیا زید کھڑا؟ اب کوئی بول دیا کہ زید کھڑا ہے تو اب اس کی حالت کا پتہ چل گیا کہ زید اس حالت میں ہے کہ ابھی وہ کھڑا ہے۔ صرف بول دیا زید کھڑا تو اس کی حالت پتہ نہیں چل رہی ہے، اس میں کشمکش ہے، ایک ایسی بات چھپی ہوئی ہے جو لفظ ہے، اس لفظ ہے کہ نہ ہونے کی وجہ سے پوری بات ہماری اور آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، جس کو ادھورا کلام کہا گیا، ادھورا سینٹینس کہا گیا، انکمپلیٹ سینٹینس کہا گیا۔ اسی کو اردو میں مرکب ناقص کہتے ہیں کہ جس کلام سے آدمی کو بات پوری سمجھ میں نہ آئے اس کو مرکب ناقص کہتے ہیں۔ امید ہے کہ آج کا یہ ویڈیو آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا اور